پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات اور 11واں چوتھا باب اور اس کی 22ویں آیت سے جلدی سے یہ حوالے نکال لیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آج جو آپ کے سامنے یہ باتیں بیان ہونے کو ہیں، یہ کلام مقدس کے پیدائش پہلا باب پہلی 2 آیات، اس کے بعد یوحنا پہلا باب پہلی 3 آیات اور اس کے بعد تیسرے نمبر۔ یہ جو باتیں آج آپ کے سامنے ہوں گی، اگر آپ کا ذہن اور دل قبول نہ کرے تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا سن رہی آمین۔ کیونکہ میں آپ کو کلام مقدس کے اندر سے یہ کلام کا عظیم بھید بتانے کو ہوں، اور میرے خیال میں شاید 2 یا 3 سال پہلے بھی میں یہ میسیج دے چکا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور آج دوبارہ سے میں دینے لگا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کے اندر یہ مکاشفے اس طرح فٹ ہو جائیں کہ جس طرح خون کے اندر جان ہے اور خون اگر جسم میں نہیں ہے تو آپ ڈیڈ ہیں، اس طرح یہ کلام مکاشفہ اور مکاشفہ یسوسی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنتھان تھی، اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی پانی کی سطح پر گنبد کرتی تھی۔ آمین۔ آج دوسرا والا تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ خدا کے زندہ پاک نام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یرمیا کی کتاب اور اس کا 4تھا باب اور اس کی 22ویں آیت سے۔ یرمیا کی کتاب اس کا 4تھا باب اس کی 22ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ ہاللیلویا۔ فی حقیقت میں لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کام گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی، اور ان کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے۔ یہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اسی لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں کہہ چکا، میں نے ارادہ کیا ہے، میں اس سے پشیمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھو۔ ہاللیلویا۔ 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 خاموش۔ جو ہم نے یہ پیدائش کا حوالہ لیا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو حوالہ لیا تھا یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کیا بیان کرتی ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور خدا نے ہی سب چیزیں بنائی،
अच्छी है, बुरी है, ऊंची है, नीची है, इंसान है, हैवान है, फरिश्ते हैं और फरिश्ते बद हैं, अच्छे हैं, सब खुदा ने ही बनाया है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं ये इब्तिदा कौन सी है। इस किताब मुकद्दस के इन 3 हवालाजात को जो मैंने तिलावत किया है, इनके लिए एक अनुमान है और वो अनुमान है जमीन की बर्बादी और तामीर नो। हालेलुया। क्या अनुमान है? जमीन की बर्बादी और खुदा आपको बरकत दे। ये जो मैंने वादा पढ़ा है, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी। ये जो लफ्ज और है, ये बहुत बड़ा अरसा दराज है और ये बहुत बड़ा रखना है जिसके बारे में इंसान अपने ख्यालात पेश कर सकता है। और ये लाखों करोड़ों अरबन खरबन बिलियन दूरी साल है, ये कोई नहीं बता सकता। आमीन। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कि जब खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कौन था? पाकरू था, खुदा खुद था, अब्दियत का बाप था और सब कुछ खुदा के ज़हन में था, सब कुछ खुदा के ज़हन में था। तो सबसे पहला खुदा ने क्या काम किया? God bless you। सबसे पहले खुदा ने कौन सा काम किया? खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने पूछा यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, खुदा ने कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही खुदा में खुदा के साथ था। God bless you brother। तालियां जाए भाई के लिए। सबसे पहला काम खुदा ने क्या किया? अपने अंदर से अपने आप को जुदा किया। और इसी तरह जब खुदा ने आदम को जमीन पर रखा तो आदम के अंदर से क्या जुदा हुआ? आदम का बदन जुदा हुआ। आदम का बदन आदम था और खुदा ने जब अपने आप से अपने आप को जुदा किया तो वो क्या था? वो खुदा था, वो लोगोस था, खुदा का जलाली बदन था, जो पैदाइश की किताब और उसकी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा है। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ये खुदा की रूह कहां से आ गया? ऊपर तो लिखा है खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और नीचे बात आ रही है खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करवा रही है। इसके मतलब खुदा रहता है, खुदा की रूह रहता है दोनों एक, लेकिन एक ने अपने आप में से एक चीज को निकाल लिया है। जिस तरह खुदा ने आदम को बनाया, आदम के अंदर हवा थी और इसलिए खुदा ने फरमाया मर्द और औरत दो नहीं एक है। जो एक से ज्यादा बीवियां रखता है वो जनाकारी करता है, वो अपनी रूह और अपने बदन का भी गुनहगार है और खुदा उसकी खूबसूरती छीन लेगा उससे। जो शख्स इस तरह जिंदगी बसर करता है, अपनी बीवी के होते हुए दूसरी की बीवी पर नजर रखता है, खुदा उसकी खूबसूरती छीन कर उसको आला गमगीन और घिनौनी बीमारी निकाल देता है। वो इंसान न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न किसी को बता सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न कुछ कर सकता है और वो तमाशा बढ़ता रह जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि खुदा ने अपने आप में से अपने आप को जुदा किया और दो खुदा हो गए। एक खुदा नजर आ रहा है और एक नजर नहीं आता। हालेलुया। अब एक खुदा नजर नहीं आता और एक नजर आता है, तो उसके बारे में बताने लगा हूं। बाइबल बयान करती है आज तक इंसान ने खुदा को नहीं देखा। फिर बाइबल बयान करती है मूसा उसके साथ कलाम करता था। लिखा है खुदा ने फरमाया है मूसा तुम कोई सीना के ऊपर आ जा। 40 दिन खुदा के पास मूसा रहा। वो कौन था? मूसा इंसान है। अगर इंसान ने खुदा को नहीं देखा तो मूसा ने किसको देखा? खुदा के अंदर से जो जलाली बदन निकला था, लोगोस निकला था। हालेलुया। अब हम एक और हवाला पेश करते हैं, वहां पर देखते हैं अय्यूब का सहीफा और उसका 42वां बाब।
وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا بگولا آسمان تک اس طرح گھومتا ہے اور اس کے اندر ہر چیز مٹی پتھر ہوا کے اندر گونجتے ہیں اور بڑی دہشتناک بڑی خوفناک اور بڑی سریلی سی آواز آتی ہے. صرف آواز آتی ہے. کیا آتی ہے؟ صرف آواز آ رہی ہے. اور اس آواز کو سن کر ایوب کیا کہتا ہے؟ اے خدا پہلے میرے کانوں نے سنا تھا کہ تو پاک روح ہے, تو نور ہے, تو رب ہے, تو نظر نہیں آتا, تو کلام ہے. میں نے یہاں والا پڑھا تھا کہ خدا میں کلام تھا. کلام کیا ہے؟ آواز ہے. میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ کلام کر رہا ہوں. آپ میری آواز سن رہے ہیں. جب میرا آڈیو سنو گے تو میری آواز آئے گی, تصویر نہیں آئے گی. جب میری تصویر آئے گی, میری تصویر زیادہ ہے, میری آواز زیادہ ہے. میں دو نہیں ایک ہی ہوں. ہاللیلویا. اسی لیے وہاں پر موسیٰ کو جو آسمان کے اوپر موسیٰ کو جو پہاڑ کے اوپر نظر آتا تھا وہ خدا کا جلالی بدل تھا, جس نے موسیٰ کو اپنے ہاتھ سے تختیاں لکھ کر دی. میں زندہ واحد خدائے نور خدا ہوں, میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ خدا کی نور تھی. اور جو اب اس نبی کو خدا نظر آیا ہے, اس کی صرف آواز آ رہی ہے, یہ نظر نہیں آ رہا. اور پھر بھی نبی گواہی دیتا ہے خدا کی. پہلے میرے کانوں نے سنا تھا کہ تو اس طرح کا خدا ہے, سو آج میری آنکھوں نے تجھے دیکھ لیا ہے. کس کو دیکھا؟ جسے ہم باغرولا کہتے ہیں. بگولے کو دیکھا. بگولے کو دیکھا. بگولے کو وہ خدا کہہ رہا ہے کیونکہ خدا بگولے کے اندر چھپا ہوا ہے. خدا چھپ کر بات کرتا ہے. وہ دیت کا بات تو اس وقت اس بگولے کے اندر, اور اگر جلالی بدل ہوتا تو اس کو ہاتھ منہ چہرہ نظر آتا جس طرح موسیٰ کو آیا. سو خدا صرف موسیٰ کو اس لیے نظر آیا, موسیٰ نے اصرار کیا اصرار کیا اصرار کیا, کرتا رہا. خدا محبت بڑا خدا ہے. دوسرے کا تجھے دیکھنا چاہتا ہے لیکن تو دیکھ کے زندہ نہیں رہے گا. اچھا چل تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب دو پہاڑوں کے بہانے کے تو درمیان میں کھڑا جا تو میں جب گزروں گا تو ہاتھ رکھ کے گزروں گا تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا. پرانا اتنامہ تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا. آگے سے میں بعد میں نئے اتنامے میں دکھاؤں گا. پیچھے سے دیکھ کر میری گواہی دینا کہ تم نے میرا ہاتھ دیکھا. میں نے اپنے ہاتھ کو لکھ کر سب کچھ کلام دیا, اور اب تو میرا ہاتھ دیکھنا جب میں کھاؤں گا تو میری پیچھے سے پیٹ دیکھ رہا, اور تو کہے گا یہ تو میری طرح کا انسان ہے, اور کلام پورا ہوگا. خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. خدا جلالی تھا اور جلال اس نے اپنے آپ کو اس طرح کا بنایا. وہ نظر نہیں آتا تھا, اور جلال کے اندر جلالی روح جو ہوتی ہے وہ نہ کھاتی ہے, نہ پیتی ہے, نہ روتی ہے, نہ ہنستی ہے, نہ کرتی ہے, نہ سوتی ہے. یسوع سی رویا تھکا ہنسا کیونکہ وہ مریم سے لیا گیا خدا کا پردادا خدا کا جسم. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب یہاں پر ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ دو خدا نہیں ہے. آگ کے اندر جو خدا ہے یہ والا, یہ پاک روح ہے. یہ نظر آنے والا جو نہیں خدا وہ ہے, اور یہاں پر بھی جو نظر نہیں آتا وہ یہاں پر دھندلا سا نظر آیا اور صرف چہرہ دکھایا. اور کلام میں لکھا ہے مقاشر کتاب میں ایک پیر اس کا سمندر کے اوپر, ایک پیر سمندر کے اوپر ہے اور ایک زمین کے اوپر ہے. کیونکہ پہلے پاک کلام فرماتا ہے کہ زمین خدا کے پیروں کی چوکی ہے. خدا اٹھا نہیں اپنے طاقت سے, غور کیجیے گا کلام میں لکھا ہے زمین اس کے پیروں کی چوکی ہے. وہ چوکی کے اوپر تو پہلے بیٹھا ہے, تو ایک پیر چوکی کے اوپر اور ایک پیر سمندر کے اوپر. خدا تو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا. ہاللیلویا آمین. کیا میری بات کی سمجھ آئی؟ یہ اسی طرح ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور آگے پانی ہے, پانی کے اندر 3-4 اینٹیں پڑی ہیں. ہم اینٹوں کے اوپر پیر رکھ کر جائیں گے, ہم کہیں گے میں پانی کے اندر سے گزرا, پانی کے تو پیر لگائیں گے. آمین. خدا سے دو پیر. یہ کون سا خدا ہے؟ جو خدا میں سے خدا لغوس نکلا, جو دیکھتا ہے, سنتا ہے, نظر بھی آتا ہے, اپنے آپ کو چھپاتا بھی ہے. لغوس والا خدا, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. شہزادہ کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ تو بیٹا ہوتا ہے. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ شہزادہ ہوتا ہے. یہاں پر شہزادہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ, کیونکہ خدا جسم میں ظاہر ہونے والا تھا, اور جو جسم تھا اس کے اندر سلامتی کا بادشاہ تھا, اور وہ شہزادے کے اندر ظاہر ہو گیا. بادشاہ اور شہزادہ
बाप और बेटा एक हो गए। हालेलुया, बरकत मिली, खुदा आपके साथ हो। यहाँ पर जो बात हम पढ़ते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा, बेटा खुदा के साथ था, बेटा कलाम है और बेटा जिस्म बन गया और यही खुदा का मुकाशरा है, मसीह खुदा का खेल है। यूहन्ना रसूल ने जब इंजील मुकद्दस को लिखा तो उसने कहां से शुरू किया? यूहन्ना रसूल ने ये जो पैदाइश की किताब लिखी है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, यूहन्ना रसूल इस दुनिया के बनाए जाने से बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। जब कुछ भी नहीं था तो खुदा ने अपने आप से दिखाया। हालेलुया, पैदाइश की किताब के पीछे कोई किताब बयान करती है, वो कौन सी किताब है? वो यूहन्ना रसूल की इंजील है। ये यूहन्ना को क्यों मुकाश में मिले? यूहन्ना जब इशाया वाली का खाना हो रहा था, ये बड़ा प्यार वाला था, ये बड़ा लाड वाला था, ये खुदा का प्यारा पुत्र था, खुदा के सीने के साथ लगकर बैठा था। खुदा के उस खाने की मेज पर यूहन्ना रसूल खुदा के बिल्कुल साथ सीने के साथ इस तरह सर रखकर बैठा था और सब इर्द गिर्द बैठे थे, लेकिन ये खुदा के सीने के साथ था। तो जो दिल के पास रहता है उसको सबसे ज्यादा देव की तय की बातों का पता होता है। हालेलुया, इसलिए जब आप भी यूहन्ना की पैरवी करेंगे, मैं यूहन्ना बनना चाहता हूँ, अपने आप में वो रूह ले आए जो यूहन्ना के अंदर है। जैसे कि एक मिसाल पेश करने लगा हूँ, जैसे कि गुरु ने दुनिया को गुमराह किया हुआ है और लोग एक्टरों की कॉपी करते हैं, लोग फिल्मी एक्टरों की कॉपी करते हैं और उनके अंदर कौन सी रूह होती है, जो उनके अंदर रूह होती है वही उस बंदे के अंदर रूह आ जाती है। आप आजमाते हैं, क्या ऐसा है कि नहीं है? इंसान पूरी एक्टरों की नकल करते हैं कि नहीं करते? डांस में करते हैं, उनकी एक्टिंग करके दिखाते हैं, उनकी आवाज निकालते हैं। ये कौन है? पहले नहीं करते थे, अब करना शुरू हो गया। कौन है? बार बार उनकी मूवी देखना, उनकी कॉपी करना, उनकी मूवी देखना, उनकी कॉपी करना, वो रूह उनके अंदर आ गए हैं। याद रखना और कुछ नहीं है। और वो गुमराह करने वाली एक ही शैतान की रूह है। ये जो एक्टर है जिनको कहते हैं ना सुपरस्टार, आसमान से जब लूसीफर के साथ फरिश्ते गिरे, कितने थे वो? कितने थे? हालेलुया, हालेलुया, कितने फरिश्ते गिरे थे? 30 करोड़ फरिश्ते गिरे थे। और हॉलीवुड, बॉलीवुड, डॉलीवुड, ये क्या कहते हैं? ये क्या है? स्टार। और ये स्टार आसमान से गिरा था और अब ये इसके अंदर काम करता है। और करता क्या है? इसने पहले अपनी बीवी छोड़ी और फिर इसने दूसरे की बीवी से शादी की, फिर उसकी बीवी से शादी की। ये कौन है? ये सुपरस्टार है। फिर जब वो ज्यादा गंदगी में बढ़ जाता है, वो ज्यादा बदी करता है, दुनिया ज्यादा पसंद करते हैं, फिर उसे क्या कहते हैं? ये है मेगा स्टार। और उनके अंदर कौन सी रूह काम कर रही है? इब्लीस की, शैतान की रूह ने जो आसमान से गिरी है, उनको खुदा ने जिस्म नहीं दिए। ये वो रूहें हैं जिनको खुदा ने जिस्म नहीं दिए और अब ये आसमान से गिरी है तब से, और अब ये जिस्म ढूंढ ढूंढ कर जिस्म के अंदर आकर जिंदगियां तबाह बहरान कर रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सबसे पहले क्या खुदा ने बनाया था? अपने आप को जुदा किया तो कितने हो गए? अब ये बात कहां तक पूरी होगी? पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26 आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। हम कहते हैं जो लफ्ज़ हम है वो तो तकलीफ है, लेकिन यहाँ पर तो खुदा और उसका रूह है, ये तो दो है। आमीन। कितने हो गए? एक खुदा है और एक उसका रूह है, ये तो दो हो गए। एक उसका जलाली बदन है और एक अपनी उसका बाप है। एक उसमें से कहाँ निकला? दो गए। उन दोनों ने मिलकर एक ही काम किया
جس طرح خدا نے اپنے آپ اپنے میں سے جدا کیا اسی طرح خدا نے انسان کو بنایا. پہلے باب میں روح, دوسرے باب میں مٹی سے جسم دیا. اور جو پہلے باب کی 26 27 28 سے خدا نے 2 روحیں بنائی, وہ جو دوسرا باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا, اس کے اندر ان دونوں روحوں کو ڈال دیا اور ایک بدھ کے اندر 2 روحیں آ گئی. آدم اور ہوا ایک بدھ کے اندر تھی. ہاللیلویا. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ یہ جو پچھلے ہفتے میسیج ہوا ہے میں اس کو دہرا نہیں رہا. میں جو آج کا میسیج ہے میں اس کو صرف بول رہا. ہاللیلویا. میں صرف اس تک بات کر رہا ہوں. خدا نے ابتدا میں, اور ابتدا سے پہلے خدا تھا اور خدا ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور خدا کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا؟ سارے ذرا کرنا. سما نہیں سکتا, آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا. اتنا بڑا خدا ہے. اور اس خدائی سے ابتدا سے پیچھے جائیں جو خدا کب سے ابدیت. ہاللیلویا. اب جب آپ تنہائی میں اکیلے ہوں گے, دعا میں ٹھہریں گے اور اس مسا کو مانگیں گے کہ خدا اس پیدائش کے بھید کو اور بلیسنگ دے دے, تب خدا آپ کی روح کو گہرے مسا میں لے جائے گا, آپ کو بہت کچھ سکھائے گا. میری بات یاد رکھیے. ہاللیلویا. آپ کو تنہائی میں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد پیدائش کی کتاب پہلا باب ہے, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. یہ ابتدا کب ہوئی؟ ابتدا کب ہوئی؟ جیسے ابھی یہ آپ کے سامنے یہ اپنا کیا سے بولتے ہیں, یہ اسٹینڈ آج اس کی کیا ہو گئی ہے؟ ابتدا ہو گئی ہے. لیکن یہ ابتدا سے پہلے بھی تھا. پہلے بھی تھا. پہلے بھی انہوں نے بنایا, ان کے ذہن میں تھا, پھر انہوں نے ڈیزائن کیا, پھر یہ بنا, پھر یہ ملکوں میں پہنچا. کتنا عرصہ لگا, کتنا عرصہ لگا, اور پھر ہمارے پاس پہنچا. کتنی دیر ڈبوں میں بند رہا, پھر ڈبوں سے نکلا اور پھر یہاں پر لگا. پیچھے کا کتنا عرصہ ہے. لیکن اس کی ابتدا کب ہو رہی ہے چلنے کی؟ اس کی ابتدا اب ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ یہ چلے گا, یہ ایسے استعمال ہوگا, ایسے استعمال ہوگا, یہ سب کچھ بنانے والے کے ذہن میں تھا. اسی طرح آپ پر میرا خدا جو لا تبدیل ہے, جس کا قانون اٹل ہے اور اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے, اس نے اسی طریقے سے زمین اور آسمان کو بنایا اور سب کچھ اس کے اندر ہی تھا. جو کچھ اس نے سوچ لیا تو اس نے لکھ دیا, تو اس نے اس کے مطابق کام کیا. آمین. خدا نے ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ غور کرے لفظوں پر میرے عزیزوں. ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاللیلویا. میں نے ابھی مثال دی آپ کو. ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ جب خدا نور ہی نور ہے, روح ہے, اور اس نے اپنے آپ کو اپنے سے جلا دیا اور ابتدا ہو گئی. اس نے اپنے بیٹے کو بنایا. ہاللیلویا. کیا ہو گئی؟ ابتدا ہو گئی. یہ خدا تو پہلے تھا اور سب کچھ خدا کے ذہن میں تھا, دل میں تھا. میں ایسا کروں گا, ویسا کروں گا, میں یہ بناؤں گا, وہ بناؤں گا, اور مجھے کوئی کیسے قبول کرے گا. اور میں جب میں سب کو ایک طریقہ بناؤں گا, اس کو اپنے خلاف کھڑا کروں گا, وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. پھر میں ان کے ذہنوں کو بدلوں گا. ایک وقت آئے گا, ان کو بیماری لگاؤں گا, میں ان کو قتل و غارت کراؤں گا اور وہ میرے پاس آئیں گے, روئیں گے, اور جس وقت اس نے گمراہ کی اس کو چھوڑیں گے, اور میں ان کا خدا ہوں گا. خدا نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ہاللیلویا. ابتدا کب ہوئی؟ جب خدا نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو جدا کیا. وہ ہے ابتدا. باقلا میں پوری بائبل میں بار بار لکھا ہے, میں اول اور آخر ہوں, ابتدا اور انتہا ہوں. میری سمجھ آئی؟ میں اول اور آخر ہوں. یعنی کہ ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ خدا نے جب اپنے سے اپنے آپ کو جدا کیا, اور جو خدا نے اپنے آپ کو بنایا تو وہاں سے اس نے سب آگے بنایا. جو میں نے پیچھے حوالہ پڑھا یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 3 آیت پڑھی, اور سب کچھ چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی
जो उसमें से निकला था उसने अपने हाथों से बनाई, क्योंकि खुदा नूर है, रूह है, और नूर के कोई हाथ और पैर मुंह नहीं होता। हालेलुया। तो ये अपने हाथों से कलाम में लिखा है, खुदा ने अपने हाथों से आसमान को तान दिया, बुलंदियों पर कायम किया, और खुदा ने जमीन की नाव ठहराई, और खुदा ने जमीन को पानी के ऊपर कायम किया, और खुदा ने अपने हाथों से इंसानों को बनाया। तो ये हाथों से बनाने वाला खुदा अब्दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगली बात, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा जब औरत और मर्द की शादी होती है, यह औरत बर्बाद हुई होती है। जी मेरे दीदों, क्या वो जो दुल्हन ब्याह कर लाई जाती है, दुल्हन का मतलब ही होता है बेदाग। दुल्हन का मतलब है बेदाग, और बेदाग का मतलब है कुंवारी, और कुंवारी का मतलब है जब मां से पैदा हुई जैसे वैसी थी वैसे शादी के दिन खड़ी है। और जब एक मर्द के साथ रहती है तो एक मर्द के पास रहने तक वो मरने तक कुंवारी है, जैसी मां की कोख से पैदा हुई कुंवारी थी, इसी तरह मां की कोख से जमीन की कोख में वापस जाते वक्त वो कुंवारी है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल है। ये औरत की पाकीज़गी का लेवल है मेरे अजीजों। हालेलुया। जिस तरह आदम और हवा जब मियां बीवी बनते हैं तो वो कुंवारे होते हैं तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो वो वीरान और सुनसान थी। क्या आप इस बात को मानते हो? देखा, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और लफ्ज़ है और ये जो लफ्ज़ है और, ये अरबों खरबों लाखों करोड़ों नूरी मिलियन बिलियन सालों को पेश करता है। इसके बारे में कोई मुकाशफा नहीं है, ये खुदा ने छुपाया। हालेलुया। क्या चाहते हैं कि आप इस तक पहुंचे? अपना पूरा दिल, अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रखें। लफ्ज़ है और, किताबों में खड़े हैं आप, पटाने में खड़े हैं आप, और वकील आपके साथ चला करता है। चश्मदीद दुआ पेश करते हैं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ दुआ है, और वो गवाही देता है कि दो बंदों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा और एक बंदे ने तुझे अपनी आंखों से ये सारा हुआ करते हुए देखा। लफ्ज़ जो और है ये बड़ी गहराई को पेश करता है, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है, ये बहुत बड़े अरसे को पेश करता है। आप कल घर नहीं थे, आप कहाँ पर गए थे? वो मैं और मेरी बीवी हम कल यहाँ पर गए थे। मैं और, मेरी बात को समझ लें, और लफ्ज़ जो है ये दोनों के दरमियानी अरसे को पेश करता है। पहले खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, और आसमान और ज़मीन कितना खूबसूरत है। ये आप नेट पर दुनिया की खूबसूरती जब दिखाई जाती है तो वहाँ से देख सकते हैं कि ज़मीन और आबशारें और समंदर और कहकशाएं और खूबसूरत जंगलात और प्यारे प्यारे तोते परिंदे और जानवर जब नजर आते हैं तो दिल चाहता है इनको सुनते जाओ, इनको देखते जाओ। जैसे वो मंजर आंखों से हटता है एकदम से बंदा बुझ जाता है कि चाहता है खुदा ने इतना खूबसूरत जमीन बनाई है, जमीन के ऊपर इतनी खूबसूरती बनाई है, दिल करता है ये लोग क्यों इतना पैसा लगा के क्या देखने के लिए जाते हैं? इंसान को देखने के लिए नहीं जाता। मैं मरी जा रहा हूँ, मरी देखने, मरी गया इंसान नहीं, मरी जगह, लोग उस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, आबशारों को, मीठे खारे नीले पीले पानियों को देखने के लिए लोग कितना सफर करते हैं। क्यों करते हैं? खुदा ने इसीलिए हमें पैदा किया कि हम उसकी बनाई हुई हर चीज को देखें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें।
جب بھی نیٹ پر کوئی جانور دیکھتے ہو جو آپ نے پہلی بار دیکھا، لائک کرے اسے، لائک کرے کس کے لیے؟ جس شخص نے اس کو ڈھونڈ کر نیٹ پر ڈالا، لائک کرے کہ خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے اس زمین کے اوپر تیری اعلیٰ مخلوق کو دیکھ لیا۔ کوئی جنگلی مخلوق، کوئی فلائی مخلوق، کوئی جانور، چرندے پرندے پانی والے دیکھتے ہو، لائک کرو اور دعا کرو، دیکھتے جو دعا کرتے جو خدا کا شکر کرو۔ ابھی تو زمین کا 70% حصہ پانی ہے، تو سننے میں آیا ہے، دیکھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی ڈاکومنٹری دیکھی ہے کہ سمندری عورتیں جن کو جل پری کہتے ہیں، وہ سمندر کی خطرناک ترین بلا ہے، بلا، آدھی عورت ہے آدھی مچھلی ہے، وہ بلا ہے سمندر کی، انسانوں کو بڑی دلچسپی سے کھاتی ہے۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے نیٹ کو دیکھو تو خدا کی قدرت کے لیے دیکھو کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین کی اور پانیوں کی ہر ایک چیز میری ہے اور میں نے ہی ان کو بنایا ہے۔ دیکھیں اور خدا کا شکر کریں۔ یہ بھی آپ جب نیٹ پر صرف یہ دیکھیں گے تو آپ پیدائش کی کتاب کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جہاں پر سوالیہ نشان ہے آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ڈائناسور دنیا میں تھے خدا نے بنائے تھے، بڑے بڑے خطرناک لمبے لمبے جانور جاندار جن کے منہ سے آگ نکلتی تھی، یہ خدا نے بنائے تھے۔ ان کے ڈھانچے تیار ہو رہے ہیں، ان ڈھانچوں کو دیکھ کر یہ فلموں والے سائنسدان ان کو ان کے اوپر چڑھا کے اس کے 3D پہ ان کو اینیمیشن بنا کر تو پھر وہ فلمیں بنا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے زمین پر تھا۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو یہ کلام کا حصہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں رات کو جو نیٹ دیکھتا ہوں تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری بات سمجھیے، یہ میں اسٹڈی کرتا ہوں اور وہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا اس کے ساتھ لنک ہے۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور ہر چیز بڑی مکمل بنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس زمین اور آسمان کے اوپر کون رہتا ہے؟ غور کرنا ہے، میں آپ کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ آسمان پر فرشتے ہیں، آمین۔ زمین جو اتنی خوبصورت بنائی ہے تو وہ کس کو بنا کر دی؟ خدا نے، کیونکہ بھی آدم نہیں بنا، آمین۔ آدم کا بن رہا ہے 6 دن، اور یہ جو 6 دن کی تخلیق ہے جو بیان کرتی ہے خدا نے زمین کو پانی کے اندر سے نکالا اور پانی کے اوپر رکھ دیا، اور آدھا پانی آدھے پانی سے جدا کر کے خدا آسمان پر لے گیا اور آدھا نیچے رہ گیا، اور نیچے والے پانی کے اوپر خدا نے زمین کو رکھا، اور اس زمین کے اوپر خدا نے انسان کو بنایا 6 دن، آمین۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ ابھی پہلا دن شروع ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور زمین سے سامنے ویران ہو گئی۔ کیا ایسے ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر عورت اور مرد تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، شادی نہیں ہو؟ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ تو وقت لگتا ہے، جنگ ہونے میں وقت لگتا ہے، جنگ کی تیاری ہوتی ہے، بربادی کی تیاری ہوتی ہے، ایک دم بربادی نہیں ہوتی۔ خدا نے بڑا خوبصورت زمین کو بنایا، اور اس زمین کے اوپر اس زمین پر خدا نے ایک مخلوق آدم سے پہلے بھی بنا کر رکھی تھی۔ اس زمین کے اوپر ایک مخلوق خدا نے بنائی تھی، کہ خدا نے جو آدم کو بنایا تو آدم سے پہلے خدا نے کیا زمین بنائی، زمین کو پانی سے نکالا۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا آپ کے ساتھ، اور آپ بڑی باتوں کو سمجھ لیں، یہ بڑا گہرا مکاشفہ ہے اور آپ اس سے نہ رہ نہ جانا۔ ہاللیلویہ۔ تیرا شکر۔ پترس رسول اپنے خط میں فرماتا ہے کہ خدا نے پانی میں سے زمین کو نکالا
بدر کا خط کتنے بڑا ہے؟ کسی کو یہ حوالہ یاد ہے؟ خدا نے زمین کو پانی کے اندر سے نکالا اور پانی کے اندر زمین کتنے سالوں تک زمین پانی کے اندر چھپی رہی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہلیلویا. زمین پانی کے اندر کتنی دیر تک چھپی رہی اور خدا نے جب زمین کو پانی کے اندر سے نکالنے کے بعد کیا کیا؟ پانی کے اوپر زمین کو رکھ دیا. ہلیلویا. زمین تو پہلے بنی تھی کیونکہ ہم نے پہلا والا جو پڑھا ہے خدا نے زمین اور آسمان کو ابتدا میں بنایا تو زمین تو بنی ہے. تو جب اس زمین کے اوپر خدا نے ایک مخلوق کو رکھا تھا وہ مخلوق جو تھی جب آسمان سے 20 کروڑ فرشتے آسمان سے گرائے گئے جب آسمان پر پہلا گناہ ہوا. پہلا گناہ کہاں ہوا؟ آسمان پر پہلا گناہ ہوا جب ایک فرشتے نے اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کی اور بہت سارے فرشتوں کو خدا کے خلاف دیا اور خدا نے ان کو زمین پر گرا دیا اور میکائیل فرشتہ خدا نے ایک طرف کیا اس کے ساتھ بہت سے فرشتے کیے. وہ میکائیل فرشتہ نے جو کہ اسرائیل کا محافظ فرشتہ ہے اس فرشتے نے اور ان کے ساتھ جو فرشتے تھے انہوں نے کتنے فرشتوں کو مارا؟ 20 کروڑ اور ایک فرشتہ اوپر جو سردار تھا شیطان کو اوپر آسمان پر انہوں نے پھینکی لگائی اور آسمان سے نیچے گرا دیا اور جب وہ آسمان سے نیچے گرے تو کیا ہوا؟ زمین پر جنگ ہوئی. زمین پر جنگ ہوئی. زمین کے اوپر جو پہلی تہذیب تھی تہذیب کسے کہتے ہیں؟ ہلیلویا. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو تہذیب کے لیے ایک ایسی گزری دنیا جو چلتے پھرتے تھے کھاتے پیتے تھے سوچتے تھے انسان تھے اور وہ اپنے اندر وجود رکھتے تھے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ تہذیب. جب کھدائی ہوتی ہے پہاڑوں کی یا کسی دنیا کی کسی جگہ کی تو وہاں سے پہلی دنیا کی چیزیں دریافت ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ شاطر تھے. ان کے ہاتھ کی نقش نگاری ان کے ہاتھ کے ہتھیار اور خوبصورت چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. کہتے ہیں یار کیا خوبصورتی کے ساتھ پہلے لوگ بناتے تھے چیزیں. اسی طرح اس زمین پر آدم کو بنانے سے پہلے ایک تہذیب تھی. اس زمین پر ایک تہذیب تھی. وہ کیسے؟ دنیا کی تخلیق کے بارے میں مختلف نظریات. کوئی نظریات رکھتا ہے کہ یہ 6 دن ہے اور کوئی کہتا ہے کہ 6000 سال کے برابر ہے. کلام میں لکھا ہے خدا کی نظر میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. لیکن ایک دن خدا کی نظر میں آسمان پر اور دنیا کے لیے نیچے 1000 سال. 1000 سال نیچے انسانوں کے لیے اور آسمان پر خدا کی نظر میں ایک دن یہ برابر. اب خدا کی نظر خدا کی کیلکولیشن اور انسانوں کی کیلکولیشن میں 1000 کا فرق ہے. اور خدا تیرا شکر. جو ورنیئر کیلیپر ہوتا ہے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں ورنیئر کیلیپر اور جو ورنیئر کیلیپر کے اوپر عداد لکھے ہوتے ہیں ملی میٹر 1000 ملی میٹر جو ہوتے ہیں وہ مل کر 1 ملی میٹر بناتے ہیں. 1000 عدد مل کر ان سے مل کر جس طرح
100 روپیہ ہے تو وہ 100 روپیہ ملے گا تو پھر گنتی کریں گے تو وہ 100 کا نوٹ بنے گا. آمین. اسی طرح جو اس کی لیسٹ اماؤنٹ ہے جو کم سے کم ہے وہ 0.0025 یا 5 اور 4 ہے. یہ کیلکولیشن ہے. اور یہاں پر دیتے ہیں کہ خدا کی نظر میں آسمان پر ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے اور زمین پر وہ 1000 سال ہے. اور اسی لیے انسان 1000 سال تک جی نہیں سکا کوئی. متوسلا کی عمر 969 سال. 900 950 پونے 10 تک پہنچے. 10 سال تک 1000 سال تک کوئی نہیں پہنچا. یہ جو 1000 سالہ بادشاہ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ اس زمین کے اوپر خدا نے ایک دن کی زندگی انسان کو دی ہے اور وہ اسی زمین کے اوپر بسر کرے گا. آسمان سے وہ یروشلم شہر اترے گا اسی اسرائیل کی جگہ پر اور اس کے اندر 1000 سال انسان جیے گا. کب جیے گا؟ جب ابلیس کو پکڑ کر 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا. ابلیس اگر کھلا رہے گا تو پھر کوئی 1000 سال نہیں جی سکتا. ہاللیلویا. ابلیس آپ کی زندگی گھٹاتا ہے اور خدا کی زندگی بڑھاتا ہے. آمین. رکھنا کا نظریہ جس کو تباہی اور تعمیر نو کا نظریہ یا تخلیق کے درمیان کھلا جانا جاتا ہے. رائے ہے کہ اس کلام کا وقت لاکھوں کروڑوں سال کے برابر ہو سکتا ہے. جبکہ رکھنے کے نظریے کی حامیوں کا تصور اس سے ہٹ کر ہے. وہ ارتقائی عمل کا تصور ان سے انکار کرتے ہیں. وہ ایمان رکھتے ہیں کہ زمین 6000 سال پرانی ہے. بس وہ کہتے ہیں صرف 6000 سال پرانی ہے. لیکن میں نے جہاں سے حوالہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل, وہ اس زمین اور آسمان سے پہلے سے میں نے حوالہ لیا ہے. اور اس زمین اور آسمان کو بنائے جانے میں نے آپ کو بیان کیا ہے جو 6000 سال ہے وہ جب زمین پانی سے نکلتی ہے اس کے بعد کون ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو زمین اور آسمان پہلی آیت میں خدا نے بنایا ہے وہ کتنے دنوں میں بنا؟ ہاللیلویا. تو فارمولا تو ایک ہی ہے. خدا وہاں پر بنا رہا ہے اور یہاں پر ریپروڈکٹ کر رہا ہے. بڑی ہوئی چیزوں کو دوبارہ خدا نے کیا. خدا نے جانور بنائے, انسان بنائے, چرندے پرندے بنائے, درندے بنائے, ہر چیز بنائے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے تھی, خدا نے دوبارہ بنایا. اور یہ 6 دن لگے خدا کی نظر میں اور انسانوں کے لیے 6000 سال. آمین. اور جو ریسٹ کی کتاب نکالیں اور تیسرا باب بچوں کو نوٹ کیجیے گا. شاباش. میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت. اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چھپائے اور ریگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو یہ کچی سے غور کرنا. اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے ریگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. ہاللیلویا. اب خدا نے جو ریگنے والے جانور ہیں, جاندار ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں اور چوپائے ہیں. چوپائے کسے کہتے ہیں؟ جان پیروکار. چوپائے ان کی جنس کیا ہوتی ہے؟ مرد اور عورت. یہ جنس ہے. یہ کیا ہے؟ جنس ہے. یعنی کہ جنس کے موافق خدا نے نر اور مادہ پیدا کیے. اور انہوں کو جب خدا نے برکت دی وہ آپس میں ملے, انہوں نے انڈے دیے, انہوں نے ملاپ کیا, انہوں نے بچے دیے. زمین پر چڑیاں ہو گئی, طوطے ہو گئے, مرغیاں ہو گئی, شیر ہو گئے, جانور ایک جوڑے سے بڑھتے گئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب ہم تیسری آیت کو دیکھیں. قرآن تیسرا باب پر اس کا
تیسرا باب اس کی پہلی بات، اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ آج بعد میں کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اب مجھے یہ بتاؤ اس سانپ کی مادہ کہاں ہے؟ یہ سانپ سرپٹ کہلاتا ہے، اور سرپٹ کا مطلب ہے گناہ۔ جب بھی بندہ گناہ کاری کر کے آتا نا گھر، تو وہ دوسروں کو بتایا ہوتا تھا یار مجھ سے گناہ ہو، میری باتوں کو پلے باندھنا اور غور کرنا ہوئے۔ جب بھی کوئی شخص زندگی میں زنا کر کے آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے مجھ سے، اور جو یہ جانور خدا نے بنایا تھا زمین پر، جسے ترجمے کے اندر یہ لکھ دیتے ہیں سانپ، سانپ تو کیڑے اس طرح چلتے ہیں، وہ تو پہلے خدا نے جاندار کیڑے بنائے ہیں، کوئی پیلا ہے، نیلا ہے، کوئی جنگلی ہے، اور کوئی پہاڑوں کی طرح کا ہے، کسی کے ساتھ یہ برسینگ ہے، اس طرح کوئی اڑنے والا ہے، اور کوئی کالا ناگ اس طرح کا، وہ تو پہلے ہی خدا نے بنایا۔ لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے غور سے سننا، اور سانپ کل کشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جو پایا ہے جانور ہے، اور یہی جانور ایک ایسا جانور تھا جس کی مادہ کوئی نہیں تھی، اور یہ خدا نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ خدا نے جو پہلی تخلیق کی تھی، جو اس زمین کے اوپر پہلے آباد تھی، صرف اس جانور کا خون عورت کو لگ سکتا تھا اور مرد کو لگ سکتا تھا۔ جس طرح ہمیں ایک دوسرے کا خون کم ہو تو ہم خون دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارا گروپ مل جاتا ہے، تو وہاں پر وہ میاں اور بیوی تھے، اور ان کا بنانے والا خدا ہے۔ اور چوتھا، یہ پرانی تہذیب میں سے خدا نے ایک بیج کو نکال کر دوبارہ یہاں پر رکھا ہے۔ خدا نے پہلی تہذیب کو یہاں پر پیش کیا ہے ایک جانور کے وسیلہ سے، اور یہ جانور کس طرح کا تھا؟ انسان اور چمپینزی کے درمیان اس کو کھڑا کرو تو یہ انسان کی طرح نظر آئے گا، اور انسان کی طرح اس طرح انسان کی طرح جسم ہے، اور یہ اگر اس کا دل کرے تو اس طرح چلنا شروع کر دے، اگر اس کا دل کرے انسان کی طرح اس طرح کھڑا ہو کر اس طرح چلنا شروع کر دے، اور اگر دل کرے تو یہ درختوں کے اوپر چڑھ جائے، جس طرح چمپینزی کرتے ہیں، برکانس کرتے ہیں، یہ ان سے آگے تھا۔ کوئی بھی جانور انسان کی طرح نہیں بولتا۔ بس کتاب مقدس کے اندر یہ ایک جانور جو پایا، ایسا پایا گیا ہے جس کی کوئی بیوی نظر نہیں آ رہی، اور یہ پرانی تہذیب میں سے خدا نے اس کو نکال کر یہاں پر دوبارہ رکھا۔ خدا مجھے زندہ کر سکتا ہے نا؟ ہاں یا نا؟ تو پرانی تکلیف تو ختم ہو گئی، تو کریں گے تو خدا نے کیا کرنا ہے؟ تو خدا نے اس کو وہاں سے دوبارہ نکال کر یہاں پر رکھا، پرانی تہذیب میں سے۔ خدا نے پہلے سب کچھ لکھا تھا، خدا نے پہلے لکھا تو خدا نے سب کچھ کیا، جو لکھا ہے تو وہی ہمیں سمجھ آیا ہے نبی کے وسیلہ سے، وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے زمین پر ایک گناہ ہوا، زمین پر ایک گناہ ہوا، وہ گناہ کیا تھا؟ اس کے 28واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے باغ عدن کے اندر آدم کو رکھا، حوا کو رکھا، اور یہ جانور تیسرا بات جو بھی پڑھا ہے یہ بھی وہاں پر ہے، یہ انسان کی طرح بولتا ہے، اور تین ہو گئے، آدم اور حوا اور یہ جانور جو انسان کی طرح کا ہے۔ اب چوتھا، خدا نے باغ کے اندر ابلیس کو بھی رکھا، جس کو آسمان سے گرایا، پھینٹی لا کے نیچے پھینکا۔ خدا نے جب زمین پر باغ لگایا تو باغ کے اندر اس کو بھی بلا کر رکھا، اس کو بھی باغ کے اندر رکھا۔ کیوں؟ اب باغ کے 3 یا 4 بچے ہوں نا تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کون اچھا ہے کون غلط ہے۔
جو گندا بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں باپ کو سارا پتا ہوتا ہے، لیکن باپ پہلے سے اس کو کہتا کہ تو مجھے بیت کروائے گا، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے یہ مجھے کروائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح خدا جانتا تھا، اب خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی کہ تم ملو، بچے پیدا کرو اور زمین پر میری نسل کو زمین پر بھر دو۔ خدا نے آدم اور حوا کس لیے بنایا؟ اور جس کسی سے بھی سوال کرو نہ پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہاں جی سانو پتہ ہے بائبل وچ ایک گناہ ہویا سی۔ کیڑا گناہ؟ وہ جی آدم اور حوا نے جی وہ آپس میں ملاپ کر لیا، یہ گناہ ہویا۔ ان کے اندر کون بولتا ہے؟ شیطان بولتا ہے کہ یہ بات کہتا ہے، دیکھ لے میری بات کو۔ جو کوئی بھی آپ کے سامنے ایسے کہتا ہے اس کو بند کروائے، اس کے اندر ابلیس کی روح بول رہی ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدائی کی کتاب کو سمجھے، آپ مقاشے کی کتاب کو سمجھے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا نہ تو بائبل کے شروع میں نہ آخر میں نہ ایک لفظ ڈالنا نہ نکالنا، میں خدا ہوں، میں تم سے بدلا لوں۔ آج یہ میسیج کے اندر آ کر ہمیں بھیدوں کا پتہ چلا ہے۔ یہ ہے اینڈ ٹائم میسیج، آخری وقت کا پیغام ہے یہ۔ کون کہتا ہے؟ پاکلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی کہ بڑھو اور پھلو پھولو، زمین کو معمور و محروم کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح میں نے تم دونوں کو بنایا، تم دونوں آپس میں میاں بیوی ہو، خدا نے تمہیں جوڑ دیا ہے، اور تم میری نسل کو جس طرح میں نے تمہیں بنایا زمین پر بھر دو۔ اور پھر ان کو یہ برکت دے دی، اور ابھی وہ برکت لے کر جیسے شادی کی تو نکاح کر کے تو وہ گھر گئے۔ اس سے پہلے کہ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا، اس سے پہلے ہی شیطان جو بری روح تھی وہ سرپٹ کے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر چلا گیا، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں انسان معصوم ہے، انسان مرد ہو یا عورت وہ برے کام نہیں کرتے، ان کے اندر جب بری روح آتی ہے تو وہ برے کام کرواتے ہیں۔ دیکھو باقاعدہ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سانپ کے اندر لوسیفر جسے کہتے ہیں دودھ بردار شیطان ابلیس کا مخالف، وہ بری روح اس جانور کے اندر سمائی تو مرد اس عورت کے پاس نہیں تھا، آدم اپنی بیوی کے پاس نہیں تھا، وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا کیونکہ وہ باپ کا مالک تھا۔ تو وہ جانوروں کو ہر ایک چیز کو دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اور گناہ کب ہوتا ہے؟ دن دہاڑے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ دن دہاڑے۔ میاں بیوی کہاں ملتے ہیں؟ رات کے اندھیرے۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے دن دہاڑے وہ ابلیس اس جانور کے اندر سمایا۔ اور تیسرا باب کیا کہتا ہے؟ سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باپ کی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اس سے کیا پوچھتے؟ یہ تو آدم کے اندر سے نکلی ہے، یہ بات پوچھی تو جاؤ آدم کے پیچھے۔ عورت کا کیا پوچھ رہے؟ اسی طرح جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی گھر میں جاتے ہیں نا تو بندہ گھر میں نہ آتا تو وہ بہنوں سے بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا بھابی کیسے ہیں؟ تو پوچھتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی پھر تم دسو گے مجھے کے بارے میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح گناہ ہوتا ہے دن دہاڑے جب شیطان انسانوں میں سما کر گھروں میں جاتا ہے۔ میں آپ کو کیوں منع کرتا رہتا ہوں؟ نظر رکھو آپ کے گھر میں کون آتا ہے، کیوں آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے، کیا لینے کے لیے آتا ہے۔ یہ میرے منافع ہے وقت، اور ملنا کس کو ہے؟ ملنا تو چاچے کو، تو چاچا تو گھر میں نہیں ہے، تو چاچا ہوگا تو پھر جانا پڑتا ہے نا۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے پلے باندھو۔ یہ دنیا بنی ہے تب یہ گناہ ہو رہا، اب دنیا جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اب بھی یہی گناہ ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کو اپنے گھروں میں علم ہونا چاہیے ہمارے گھر میں کیا اچھا ہے کیا برا، اس کا جواب دینا پڑے گا خدا کی رات میں۔ آپ کیا آپ کو پتا چلتا ہے کہ بندہ میرے گھر میں ٹھیک نہیں آ رہا پھر بھی آپ اس کو آنے دیتے ہیں؟ جب اس نے آپ کا گھر تباہ کر دیا پھر آپ میرے کو ہاتھ نہیں، اب اس نے کیا لینے کے لیے آیا؟ آپ اس نے جو کرنا تھا کر دیا، آپ کو اس نے خود بھی نہیں آنا، اس نے آپ کا گھر تباہ کرنا تھا۔ یہاں پر بھی دیکھو ابلیس کو خدا نے رکھا تھا کہاں پر؟
ان دونوں کو تباہ کر، ان دونوں کو گمار کر، میرے کو نجات دو۔ ہاللیلویا۔ بائبل کی سمجھ آئی؟ کبھی یہ باتیں سنی تھی؟ ہاللیلویا۔ آپ چرچ لینے کا جاتے ہو، خدا کا کام سیکھنے جاتے ہو، تو یہاں پر نتائج بجائی جاؤں آپ کو پسینے سے بھر دوں، خود بھی پسینے سے بھر جاؤں، اور پھر اگر صاف کر کے کہیں اوکے ہاللیلویا جاؤ، نہ کچھ دیا تو نہ کچھ دیا۔ پرستش بڑا اہم حصہ ہے، لیکن پرستش ایک اہم حصہ ہے کلام خدا ہے۔ ہم میں اور تثلیثیوں میں کیا فرق ہے؟ میں پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کیا فرق ہے۔ وہ پرستی 2-2 گھنٹے کرتے ہیں اور ہمارا کلام ہمارا میسیج 2-2 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ فرق۔ ہم خدا کو آگے رکھتے ہیں، اور وہ اب یہاں پر بیٹی سمینا آئے گی، وہ 2 غزلیں گائے گی، اس نے غزلیں تیار کی ہے۔ اور اس کے بعد آٹو وہ بھائی آئے ہیں ہمارے پاس ایمانت صاحب، تو وہ مسیح قوالی پیش کریں گے۔ یہ خدا کی مدد کی عزت ہو رہی ہے۔ یہ بھائی بیٹھا ہے دوسرے سے بڑے میں گئے تھے ادھر، وہ کیا نام ہے ادھر پر وہ بائک کر گئے تھے چڑھ گاؤں، پہلے میٹنگ لی تھی وہاں پر، وہاں یہ بتا پوچھ رہے آدھی میٹنگ کے بہن آ کر کہتی بھائی نہیں دکھانا ہے۔ میں کہا معاف کرنا بھائی کو آ جانے کا ٹائم ختم، بے عزتی نہیں کر رہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جس نے گیت گانا وہ سب سے پہلے آئے، اور جو لیڈ کر رہا ہے اس کو پہلے بتا دے، میٹنگ شروع ہونے سے پہلے بتا دے کہ ایک میں نے گیت گانا ہے یا ثبوت گانا ہے، مجھے کس نمبر پر رکھنا ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں تیار ہوں۔ پہلے آپ نے کرنا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خدا نے یہ سب کچھ پہلے کیا، کیونکہ خدا سب کچھ پہلے کرتا ہے۔ میں یوحنا آباد میں ایک آدمی میٹنگ کے لیے گیا، جہاں پر بھائی اقبال کی شاپ ہے، اس کی شاپ پہ جو بیک سائڈ پہ گھر ہے، بھائی مجھے وہاں پر لے کر گیا، یہ کلام کا حصہ ہے، یہ گواہی دے رہا ہوں قدرت کی کتاب کی۔ وہاں پر کوئی بزرگ تھا جو اس دکان کا مالک تھا، اس نے کہا اچھا بھائی صاحب بڑا مزہ آیا، کسی کی گلاں کی تھیں، پادری ایسے کرتے نہیں ہیں، یہ میں اپنی گواہی پیش کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ نام یسوع کی گواہی۔ میں یوحنا آباد کے اندر کرائسٹ چرچ روڈ پر ہمارے بھائی اقبال کی دکان ہے فوٹوگرافر کی، اور جو دکان کا مالک ہے ان کے گھر کے جب پہلی بار میسج دیا تو وہاں پر ایک لفظ کے اندر باتوں کو کھول کر بیان کیا، اس نے گواہی دی کلام کی کہ اس طرح میری زندگی میں آج تک کسی پادری نے میسج نہیں دیا۔ میں نے ساتھ ساتھ باتیں جو لکھی کی شرط پرستی حرام کاری لوٹے بازی وہ ساری میں نے کھول کے بیان کی۔ اس نے کہا کہ تو پادری بولتا ہے میری زندگی میں پہلی بار آپ بولے اور خدا کو پڑھتے تھے۔ کہتا سوال پوچھوں کیا پوچھے؟ کہتا باقاعدہ میں آپ کے گھر شیطان ہے گا نہیں پادری صاحب، اور بچے مجھے بولے ابا جی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ ہاں پادری کو پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں یہ ان کا حق ہے پوچھنا، نشری آپ کے گھر ہے، آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ پوچھیں۔ میں کہا ہاں جی میں آپ کو وہاں بھی کر رہا ہوں اور حوالہ بھی پیش کروں گا۔ میں نے تو سامنے حوالہ رکھا اور اس نے بھی خدا کی شکر گزاری کی گواہی دی۔ اس نے کہا لو پادری صاحب تسی پہلے پادری جے جن نے مجھے آج ہے گل دسی ہے، میری اتنی عمر ہو گئی، میں بڑے پادری کو پوچھا کہ باقی عدد کے اندر پادری صاحب شیطان ہے گا جی؟ وہ کہتے پتہ نہیں۔ اب میں کسی پادری کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں چشمدید گواہ ہے وہ بھائی، اگر کہیں گے تو میں اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لے آؤں گا، کیونکہ وہ یوحنا آباد کے اندر ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج تک کسی مدنی یہ نہیں بتایا، ہمارا کیا کام ہے آپ کو بتانا، حوالہ پیش کرنا، اور حوالہ کیا ہے؟ لکھا ہوا کلام خدا ہے۔ اس طرح کلام مقدس کی خدمت گزاری ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے ادھر ناچنا کے پرستش کی اور 15 منٹ کلام سنا کے اوکے۔ ہاللیلویا۔ آج آپ کو پتا چل گیا کہ جو آسمان اور زمین بنایا گیا تھا اور زمین سنسان اور گران تھی، وہ گران اور سنسان کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک تہذیب تھی، اور وہ انسانوں کی طرح انسان تھے لیکن وہ جانوروں کی طرح ملتے جلتے تھے۔ ان کا فیس، ان کی آواز جانوروں کی طرح تھی، اور وہ انسانوں کی طرح بولتے تھے، اور وہ سرپٹ تھے۔ سرپٹ جو ایک وہاں سے نکالا گیا ہے
دیکھو اس کی کوئی مادہ نظر نہیں آتی، عورت ایک ہے اور مرد دو ہے۔ ایک سانپ ہے جو پچھلی تہذیب سے خدا نے نکال کر یہاں پر رکھا ہے، اور ایک آسمان کی تہذیب سے اترا ہوا گرا ہوا فرشتہ خدا نے وہاں پر رکھا ہے۔ فرشتہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، فرشتے بری روحیں شیاطین اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ کیسے کرتے؟ یہ بری روح انسانوں کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہ عورتوں کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں تو شیطان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں یہ ثابت ہو گیا کلام مقدس کے اندر کہ اس زمین کو بنانے سے پہلے ایک زمین وہی زمین پر پہلے بھی ایک دنیا بات تھی اور وہ گناہ آلودہ تھی، ان کے اندر گناہ تھا۔ جب آسمان سے فرشتے گرے تو انہوں نے ان کے اندر ہو کر زمین پر جنگ کی، زمین کی خوبصورتی کو برباد کر دیا۔ اب بھی ایسے ہونے والا ہے، اب بھی ایسے ہونے والا ہے۔ تیسری عالمگیر جنگ لگنے والی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب اسے کیا کہتی ہے؟ ہر مجدوم کی جنگ۔ ہر مجدوم کی جنگ بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے، اور یہ تیسری عالمگیر جنگ ہوگی۔ اور یہ کون لڑیں گے؟ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے اندر آسمان سے گرے فرشتے ہیں، اور یہ فوجیں جو تیار ہو رہی ہیں، ہر ملک کی فوج ہے، اس کی کوانٹٹی کر لیں تو یہ لاکھوں میں جائے گی۔ تو یہ کرتے 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 کتنی کوانٹٹی بڑھے گی ساری دنیا کے فوجیوں کی؟ 20 کروڑ۔ تو 20 کروڑ جو فرشتے آسمان سے اترے ہیں تو وہ ان کی جسموں کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جلدی جلدی فوجیں تیار ہو رہی ہیں، بارڈروں پر پہنچی ہیں، اور ابلیس ان کے اندر ہو کر جنگ کرے گا۔ جس طرح یہ والی زمین برباد ہوئی، اور وہ جب زمین برباد ہوئی اس کے اوپر جو گناہ تھا وہ بڑھ گیا، اور خدا نے زمین کو کیسے دھویا؟ زمین کو پانی کے اندر ڈپ کرے گا۔ یہ جو بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، یہ جو زیادہ گندے کپڑے ہوتے کیا کرتی؟ کیا کرتی؟ بلیچ ڈال کے ان کے اندر سرف ڈال کے لہنگے سے لہنگا سرف ڈال کر ان کو کیا کرتی؟ سرف ڈال کر ان کو پانی کے اندر صبح سے شام تک ڈپ رکھتی پانی کے اندر۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ میری بات کو سمجھے؟ گھروں میں ایسے رہنے کرتی ہے، یہ کپڑے کو جو زیادہ گندا ہو جاتا ہے، کام سے بھر جاتا ہے، اس کو صبح سے شام تک پانی کے اندر ڈپ رکھتی ہے۔ تو خدا نے بھی ایسے کی، اس زمین کو جس کے اندر پہلی تہذیب کی اندر جنگ ہوئی، اس کو پانی کے اندر ڈپ رکھا، اور کتنی دیر ڈپ رکھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ جب بھی آپ پیدائش کی کتاب پر تفسیریں پڑھو گے تو وہ 2 لائنیں بھر دیں گے، یہ زمین اتنے اربوں خربوں نوری بلین سال پرانی ہے، اور خدا نے جب اس کے اوپر گناہ ہوا برباد ہوئی، اس کو زمین کو پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھا، اور پھر خدا پانی کے اوپر کیا کر رہا تھا؟ سیر کر رہا تھا، پھر رہا تھا کہ میں نے آگے اس زمین کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو میں نے کلام لکھا، یہ کلام خدا نے پہلے لکھا، اسی کلام کے مطابق جو کچھ خدا نے لکھا وہ خدا کر رہا۔ پہلے ہم اپنی بیٹی کے لیے، جیسے بیٹی جوان ہوتی ہے 8-12 سال کی، 9 سے 8-10 سال کی، ہم اس کے لیے آدھا جہیز بنا لیتے ہیں، اور جب 15 سال تک ہوتی ہے بیٹی کو پتا نہیں ہوتا، کسی باپ کو بھی پتا نہیں ہوتا، جو اچھی نیک مائیں ہوتی ہیں وہ پیسے کاٹ کوٹ کے بنا بلو کے نا زیور پھر چھوڑتی ہے کہ میرے بندے کو صرف زیور بنانا ہے۔ اچھا خدا تعالیٰ شکر، میں سمجھ رہا ہوں سب کچھ ہی بنانا ہے، اور اتنے تو پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی بنا دیں۔ اچھی عورتیں ہوتی ہیں، جیسے بچی جوان ہونی شروع ہوتی ہے تو وہ سارا زیور کے علاوہ سب کچھ بنا کے پیٹیاں بھر لیتی ہیں، ادھر کمرے بھر لیتی ہیں۔ تو خدا نے بھی سب کچھ پہلے ہی بنا دیا، پہلے سوچ لیا تھا میں نے کیا کرنا۔
مین چیز تھی زمین گندی ہو گئی اور خدا نے کیا کیا اب روحیں مرتی نہیں پانی کے اندر ہو یا ہوا کے اندر اب آپ کہو گے جب نمرود کا طوفان آیا تو تب یہ شاید کی کہاں میں کہہ رہا ہوں یہ روحیں تو بارش ہی ہو رہی تھی نا تو وہ اپنے مقام میں چلی کون سا مقام پانچواں آسمان پر پانچواں مقام شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے ہاللیلویا یہاں پر ایک دین کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو صرف میسی کے خاتموں سے ملی ہے اور میسی کے خاتم ہی آپ کو بائبل کے سوال کے جواب دے سکتے ہیں ہاللیلویا رہی کا پہلا باب اس کی تیسری چوتھی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی تو پہلا دن ہوا یہاں پر خدا نے روشنی کو کہا کہ اچھی ہے خدا نے کہا اچھا ہے صبح ہوئی شام ہوئی پہلا دن ہوا ہاللیلویا ہاللیلویا اب نیچے دیکھیں خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا یہاں پر خدا نے آسمان پر ہے اور نہیں کہا خدا نے کہ اچھا ہے کیوں نہیں کہا تو پھر کہا نا خدا نے جب روشنی بنائی تو پہلا دن ہوا تو خدا نے کیا فرمایا سب اچھا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا اب یہاں پر خدا نے آسمان بنائے ہیں اور آسمان بنا کر خدا نے یہ نہیں کہا اچھا ہے کیوں نہیں کہا کیونکہ جب آسمان بنائے نا تو 7 آسمان ہے اور 5ویں آسمان میں کون رہتا ہے شیطان کا مسکن جب روح کا طوفان آیا تو یہ 7ویں آسمان پر سارے دشمن جا کر جائے 5ویں آسمان اس لیے خدا نے اچھا نہیں کہا ہاللیلویا سوال اٹھا کسی نے سوال اٹھایا کہ آپ جواب دیں جو خدا نے یہاں پر جب روشنی بنائی طریقی کو روشنی جدا کیا اور خدا نے فرمایا کہ اچھا ہے پہلا دن ہوا اور جب دوسرے دن میں خدا نے یہ کچھ بنایا آسمان بنایا تو خدا نے آسمان کو بنا کر اچھا نہیں کہا اس کا میسیج نے جواب دیا میسیج نے جواب دیا نبی کی وسیلت نے جواب دیا کہ آسمان بنائے تھے خدا نے اور آسمان کے درمیان میں 5 6 7 ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 درمیان ہو گئی درمیان میں شیطان رہتا اس لیے خدا نے اچھا نہیں کہا ہاللیلویا یہ وہ سوال ہے جب آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ دنگ رہ جائیں گے آپ کی باتوں سے نہیں تو یہ سوال کر کے دیکھیے گا ہاللیلویا اس لیے میرے عزیزوں یہ خدا کے کلام کی گہری باتیں ہیں یہ خدا کے کلام کی گہری باتیں ہیں اور چوتھی موڑ کے اندر نبی نے فرمایا ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے میں شخص سے بات کر رہا تھا وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ یہ بات کہنے پر شرمندہ نہ ہو کہ خدا نے آسمان زمین کو 3 دن میں یا تخلیق کیا یا 6 دن میں نے کہا بائبل میں یہی درج ہے میں کیوں شرمندہ ہوں بائبل میں یہی کچھ لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا 6 دن میں انسان کو بنایا اس بندے نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا لاکھوں سال پرانی ہے اس نے کہا ہم ثابت کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے وہ تدریج سے ترجمہ ہے وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے اس کے پاس تفسیریں ہیں اس کے پاس پرانی ڈاکومنٹری کی کتابیں ہیں جو بیان کرتی ہے کہ زمین سے یہ دریافت ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ سن لکھا ہوا ہے اور زمین سے اس عمر سے یہ چیز دریافت ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ چیزیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں اور وہ اس زمین سے پہلے کی تہذیب کو بیان کرتی ہے اور وہ کلام مقدس کو جلال دے رہی ہیں چیزیں جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر یہ بات ایسے تھی کہ وہ جو سانپ تھا اس کی بیوی کوئی نہیں تھی اس کی بیوی ہوا ہی تھی اس نے ہوا کے ساتھ گناہ کرنا تھا یہ پہلا گناہ تھا
جس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا اور میرا خداوند لباس انسان کے بدن میں ظاہر ہوا اور خدا نے اپنے جسم کو قربان کر کے اپنا خون بہا کر اس گناہ کو ختم کیا. ہاللیلویا. اس لیے لکھا کہ تم خون خریدے ہوئے ہو، نئے انسان بن کر اپنا خون بہا کر تمہیں خرید لیا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو، خدا کی کتاب پہلا باب پہلے لکھا خدا نے کتاب میں زمین آسمان کو پیدا کیا. میعاد سمجھے وقت کتنا ہے، سمجھے یہ ایسے ہے. اور زمین ویران اور سلطان تھی، اور میں نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہر طرح کا بیج اور تہذیب وہاں پر پہلے سے موجود تھی. اور جیسے ہی پانی اوپر آیا اور روشنی نے ان کو جدا کیا تو پھر درخت اور باقی چیزیں نمودار ہو گئی. یہ چوتھی مور ہے اس کے اندر بدل کے لیے یہ بات کی ہے. اور خدا نے اس بڑی بے ترتیبی تاریکی کو لیا اور اس کو باقاعدہ میں تبدیل کیا. سمجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے. نبی کہتا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے آ کر کہتی کہ ڈیڈی ہمارے کالج میں ہمارے اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور اس تعلیم میں ثابت کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین سے پہلے بھی دنیا میں تہذیب تھی. تو ڈیڈی کیا یہ کلام کے خلاف نہیں ہے؟ تو نبی کہتا نہیں میرے بیٹے، یہ کلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس خدا کو جلا دے رہی ہے. خدا کی چیزوں کو ڈھونڈ کر تہذیب کو نکال کے پیش کر رہی ہے کہ پہلے بھی کچھ زمین پر تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جیسے انسانوں کے ڈھانچے دریافت ہو رہے ہیں، یہ 16 فٹ کے انسان نظر آ رہے ہیں، ان کے ڈھانچے دریافت ہو رہے ہیں، اتنی بڑی کھوپڑیاں مل رہی ہیں دریافت. اس کا مطلب زمین پر پہلے انسان ایسے تھے. ہاللیلویا. جن کو جبار کہا جاتا ہے. اور یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین پر کوئی پہلے تخلیق موجود تھی. آمین. ہاللیلویا. آج سائنس نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کڑی کو ڈھونڈے اور اس کڑی کو وہ ڈھونڈ نہیں پائے. کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ کے اندر جب خدا نے جانوروں کو رکھا تو جس کام کے لیے رکھا، جب اس نے وہ کر لیا تو خدا نے اس کا سارا سیکٹر چینج کر دیا. آمین کرتے اس بات پر. ہاللیلویا. جب اس نے عورت کے ساتھ نہ کیا تو شیطان کا بچہ پیدا ہوا. کیا نام ہے اس کا؟ قائن پیدا ہوا. قائن شیطان کا بچہ ہے. اور شیطان نے کس کے اندر ہوگا؟ سانپ کے اندر ہوگا. اسی لیے آج انڈیا کی فلموں میں کیا دکھاتے ہیں؟ میری بات کو سمجھے. انڈیا کی فلموں میں کیا دکھاتے ہیں؟ بھکشاداری سانپ. بھکشاداری سانپ. 100 سال کا جب سانپ ہو جاتا ہے تو وہ روپ چینج کر دیتا ہے، وہ منی والا سانپ بن جاتا ہے. اس کی جہاں سر کے اوپر سے منی ہوتی ہے. کیا میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اور جس عورت اور مرد کے اندر سانپ کی روح ہوگی وہی اژدہا ہوگا جس کے اندر ابلیس سمایا تھا. وہ اب جانوروں کیڑوں کے اندر خدا نے ڈال دیا. اس کے دونوں بازو اور پیر کاٹ دیے تھے. جس طرح چھپکلی ہوتی ہے، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. چھپکلی کے دونوں بازو آگے پیچھے سے کاٹ دو تو یہ سانپ بن گیا. آمین. اسی طرح کا یہ سانپ تھا، یہ اس طرح چلتا تھا اور خدا نے اس کو کاٹ کر تو اس طرح سانپ والے جو کیڑے ہیں نا ان کے اندر شامل کر دیا. یہ وہیں پر اور گہرا مکاشفہ ہو گیا. خدا اس کے اندر باغ عدن کے اندر ہی خدا نے یہ سب کیا. سانپ نے یہ کام کیا، اب سے تو اپنی ساری زندگی زمین کی کھاد چاٹے گا. پہلے وہ گوشت کھاتا، پہلے وہ جو چھپایا تھا نا تو وہ شکار کر کے کھاتا تھا، سبزیاں کھاتا تھا، دل کرتا تھا فروٹ کھاتا تھا، دل کرتا تھا شکار کر کے جانوروں کا کھاتا تھا. لیکن اب صرف وہ زمین پر اس طرح دکھے گا. اور جتنی بھی پوری دنیا میں آپ سانپ کے بارے میں ڈاکومنٹری دیکھیں گے تو وہ کہیں پر نیچے سے آدھا سانپ اور آدھا انسان نظر آئے گا. اور انڈیا میں سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے. سانپ کو ایک اعلیٰ درجے کا بھگوان مانا جاتا ہے. اس کو دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے. اور 100 سال بعد
وہ اچھاداری انسان بن جاتے ہیں. یہ ان کا قاعدہ ہے. کیونکہ یہ میں اس کو لے نہیں رہا کلام کے مطابق, میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کہتے ہیں, اور میں بائبل کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پر بھی یہ سانپ تھا, یہ انسان کی طرح تھا, پھر یہ سانپ بن گیا. وہاں پر جب یہ 100 سال بعد انسان بنتا ہے تو کلام کو جلال ملے, خدا کا نام جلال پائے. جب میری بات کو سمجھ لیں کہ وہ انسان بن کر رہنا چاہتا ہے, زیادہ تر انسان بن کر رہنا چاہتا ہے, اور وہ مردوں اور عورتوں کے اندر آتا ہے, اور اس کی 2 دوائیاں ہوں گی. اس مرد اور عورت کے اندر سانپ ہوگا, ایک نہ تو وہ آنکھ کو اس طرح کریں گے, آنکھیں اس طرح ماریں گے, بند کریں گے, وہ آنکھ چپکتے نہیں ہے, وہ اس کی آنکھیں اس کے آگے رہتی ہیں. جو بھی مرد اور عورت اور لڑکی اور لڑکا اس طرح آنکھ چپکتا نہیں ہے, اس کے اندر اصطحا کی روح ہے. اور دوسری, وہ کچا گوشت کھا جائے گا, وہ دودھ پی جائے گا, اس کے اندر اصطحا کی روح ہے, اور وہ کچی چیز اس طرح کھائے پیے گا, اور جب وہ سوئے گا تو وہ سانپ کی طرح پھاڑے گا, اور اس کی زبان جب نکلے گی اس کی زبان کی پوری طرح 2 نشان ہوں گے, 2 زبان, ایک انسان کی زبان, دو اس کی زبان کے اوپر نشان ہوں گے جس کے اندر ابلیس کی روح ہے, سانپ کی روح ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو یہ خدا کا کلام ہے, اور جو دوسرا حوالہ ہم نے لیا تھا اب یہاں سے میں آپ کو بتا دوں. یعنی کی کتاب 4 باب 23ویں آیت سے, میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے ویران اور سنسان ہے, افلاک کو بھی بے نور پایا. جب رہی کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر اس یرمیہ کے اندر, ہاللیلویا, جب رہی کتاب یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ جب خدا نے وہاں پر زمین کو تباہ و برباد کر دیا تو سورج چاند ستاروں نے روشنی ختم کر دی, بے نور ہو گیا, زمین پر کچھ نظر نہیں آ رہا. اور پھر کلام تھا میں نے پہاڑوں پر نظر کی, نگاہ کی, کیا دیکھا کہ وہ کانپ گئے اور سب چیزیں متزلزل ہو گئے, وہ پانی کی طرح بہہ گئے. میں نے نظر کی اور کیا دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں. کہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے. یہ کون سی زمین ہے, یہ بھی پچھڑو, یہ کون سی زمین ہے جس زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں ہے. اس زمین کے اوپر تو انسان سارے نہیں کرے ابھی تک. ہاللیلویا. اور جو طوفان نوح آیا تھا وہ زمین ویران نہیں ہوئی تھی, وہ تو پانی سے بھر گئی تھی, اسے ویران نہیں کرے. ویران کھلی ہوتی اور اسے پانی سے بھر گئی تھی, پانی کے اندر زمین کو چھپا دیا تھا. تو یہاں پر لکھا زمین سنسان اور ویران تھی. سنسان جگہ سے خوف آتا ہے, خوف اٹھتی ہے. اب یہ والا میں نے یہاں پر پڑھا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یرمیہ کے اندر آ کر یہ پیدائش کے حوالے کے ساتھ کیسے پیدائش کرتا ہے. آپ اس کو نہیں مان رہے, نہیں مان رہے. آپ کو بھی قابل پڑھو, عیسائی کی کتاب میں ڈالو, سوری ہسٹری 28 باب میں ڈالو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اب ابلیس یہاں پر واقعہ کے اندر کہاں سے آ گیا. یہاں پر تو سور کا بادشاہ کہا جا رہا ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا. عیسائی کی کتاب 28 باب اس کی 11ویں آیت سے, اور خدا کا مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات, سور کے بادشاہ پر یہ توبہ کر اور اس سے کیا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو قادر الکمال دانش سے مغرور و حسن میں کامل ہے, تو اجل میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. کہاں پر باغ عدن کے اندر تو رہا کرتا تھا. کون ہے یہ سور کا بادشاہ ہے. سور کا بادشاہ باغ عدن کے اندر کیسے چلا گیا؟ سور کون ہے؟ نقشے کرو اپنے جلدی جلدی بائبل کے نئے طریقہ. اور سور اور سیدھا سے ایک عورت آئی جس کی جوان بیٹی میں بدبو تھی. ہاللیلویا. ہاتھ نیچے کرو, گرمی لگے گی. سیدھا ہو شاباش, ادھر دیکھ. انہوں نے کہا میں نے سر پر وہ بشا والا تیل لگایا تو میں ٹھیک ہو گیا. ہاللیلویا. یہ دیکھو یہ نقشہ ہائی لائٹ کر سکتے تو کرو بھائی. یہ ہے میرے بھائیوں نقشہ, یہ ہے جبل, یہ ہے سدھا, اور یہ ہے سور.
اس سور کے بادشاہ کو کیسے باغ عدن کے اندر خدا نے رکھا؟ کیا مجھے کو بتائے گا؟ بائبل کہہ رہی ہے سور کے بادشاہ پر نوحہ کا ہے، وہ سور کا بادشاہ، اور وہ باغ عدن کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو دیں مجھے جواب اس چیز کا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ہاللیلویا۔ کیا میری بات کی سمجھ آئی کہ جو یرمیہ نے چوتھا باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت پڑھی ہے، وہاں پر جو بات میں بتا رہا ہوں کہ زمین سنسان ویران تھی، وہ مکاشفہ یرمیہ پیدائش والا پیش کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تک زمین پر انسان نظر آ رہے ہیں، ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، جنگ لگ رہی ہے، انسانوں کے انسان لاکھوں کروڑوں مر رہے ہیں، اور سیلاب آ رہے ہیں، آندیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زمین منہ کھول رہی ہے، زمین سلائڈ کر رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے ملک اس کے اندر ڈرتے جا رہے ہیں، لیکن لکھا ہے زمین پر ایک بھی انسان نہیں۔ یہ کون سی زمین ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لکھا ہے، غور کرے 12ویں آیت پر، اس کے 28واں باب، کہ اے آدم داسور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ گے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے مبور، حسن میں کامل ہے، تو عدل میں باغ خدا میں رہا کرتا ہے۔ اور عدل کہاں پر ہے؟ مشرق میں خدا نے عدل لگایا، اور یہ بادشاہ کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ اسرائیل کے آگے آخری ملک اس کا ہے، اور اس ملک کے ساتھ کیا ہے؟ شہر روم ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ تو وہ پتہ مشرق میں کیسے آتا رہ سکتا ہے؟ اور وہ پیدائش کی بات ہو رہی ہے، جب خدا نے آدم اور حوا کو وہاں پر رکھا اور ابلیس کو بھی وہاں پر رکھا، تو خدا اس کو لنک دیا کہ خدا کا روح اس بادشاہ کے اندر کام کرتا تھا، اس لیے مکاشفہ اور گہرا ہو گیا۔ جب بیان ہوا کہ اس کا نام لیا جائے گا تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور ابلیس کی طرف کوئی ترجیح آئے گا نہیں، اور وہ بادشاہ کے بعد نام لیتے رہے گے۔ یہ تو بادشاہ کو کہا تھا، نہیں یہ تو اس ملک کے بادشاہ کو کہا تھا۔ جو بائبل کہتی ہے کہ وہ بادشاہ بھارو، یہ پتھروں سے ملتا نہیں بادشاہ بنا، یہ کس سے بنا ہے؟ جو باغ عدن کے اندر تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور افراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور کوہر شکل چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بدی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک روپی تھا، ممسوک کا مطلب مسا، سب سے زیادہ مسا کیا ہوا، تو فرشتہ تھا جو سایہ افغن، حفاظت کرنے والا، سایہ ڈالنے والا، مدد کرنے والا فرشتہ تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ ہاللیلویا۔ اگر یہ فرشتہ بادشاہ کے نام سے، ابلیس بادشاہ کا نام دے کر خدا کا کلام بیان کرتا کہ باغ عدن کے اندر رکھا جا سکتا ہے، تو یرمیہ کا چوتھا باب اس کی 23ویں آیت سے 28ویں آیت تک پڑھا ہے، تو یاد رکھنا کوئی ایسی اور زمین نہیں جس کی بابت یہ لکھا ہو یہ ہو چکا، یہ ہو چکا لکھا ہے، برباد ہو گئی زمین، تھا برباد ہو گئی، ہو گئی گئی کے اوپر شرط ہے، اگر گاہ چھوٹی ہے گی ہوتا خالی، تو ہوگا آنے والے وقت لکھا ہوتا۔ ہاللیلویا۔ اب اس کے سب شہر خداوند کے حضور اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے، اور کلام فرماتا کہ تمام ملک ویران ہو گیا ہوگا، تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اس لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ اگلی زمین کی بربادی کے بارے میں لکھا ہو گئی، زمین ویران ہوگی، تاریک ہوگی، آسمان کی چیزیں وہ بھی تاریک ہو جائیں گی، لیکن وہاں پر اوپر لکھا ہے افلاک کو بھی بے نور پائے، آسمان کی جو چیزیں انہوں نے بھی روشنی دینا بند کر دی، اور اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، زمین پر ایک انسان بھی نہیں تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کس کس کو آج اس مکاشفے کی سمجھ آئی ہے؟ کوئی آپ نہیں کرا،
Amen, brother ji. God bless you. Praise the Lord. हालेलुया। आज हम बड़ी आखिरी इंतज़ारी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करें और आज का जो अरमान था ज़मीन की बर्बादी और तमीर नो, हालेलुया, इस कलाम मुक़द्दस के इस गहरे मुकाशफे का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मैं ये क्यों बात अक्सर कहता हूँ, अक्सर बात ऐसे कहते हैं क्योंकि मुकाशफे के पहले बाद में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले साधु मुबारक है। खुदा सबके साथ हो।